السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ پولیس کا نیا ایماندار، اصول پرست اور خود یرغمال بننے کے بجائے قانون شکنوں کو قانون کے دائرے میں رکھنے کی صلاحیت رکھنے والا ہوگا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون بننے جا رہا ہے، لیکن جو موجودہ آئی جی ہیں وہ بھی سندھ حکومت کے بالخصوص اور آصف علی زرداری کے آنکھوں کے تارے ہیں۔ ہر کسی کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے موجودہ آئی جی مشتاق مہر نے اومنی گروپ کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے کس طریقے سے ان پر، جب وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، سپریم کورٹ کی ایک عدالتی کارروائی کے دوران انہوں نے اومنی گروپ کے سب سے جو بڑے پرائم بزنس بینکر نورین کو ہراساں کرنے کا ان پر الزام تھا، اور اسی الزام کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنی کراچی پولیس کی جو سربراہی ہے اس سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ انہی قربانیوں کے نتیجے میں جو ہے وہ سندھ حکومت پچھلے کئی ماہ سے جو ہے وہ انہیں فیسیلیٹ کرتی رہی ہے۔ بہت بڑے بڑے طوفان جو ہے موجودہ آئی جی پر آئے ہیں، لیکن ان کی پشت پر ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے سندھ حکومت اور خاص طور سے اومنی گروپ جو ہے وہ کھڑی نظر آتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں خبری کا اور خود میڈیا رپورٹس کا کہنا یہ ہے کہ اب کوئی ایسا موقع یا کوئی ایسا بہانہ نہیں ہے کہ جس کو جواز بنا کر جو ہے مشتاق مہر کی جو پوسٹنگ ہے اسے مزید اس کو ٹالا جائے یا اس پوسٹنگ پر انہیں مزید برقرار رکھا جائے۔ ایسے کوئی ابھی جواز یا ایسے کوئی حالات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن بھی ہو چکے ہیں اور اس کے نتائج بھی سامنے آ گئے، اور اس وقت جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے دو سینئر پولیس افسروں کی جو ہے فائلیں ادھر سے ادھر نظر آ رہی، جس میں سے ایک تو بلوچستان کے سابقہ آئی جی محسن بٹ اور دوسرے جو ہے پشاور کے جو فرنٹیئر فورس کے جو کمانڈنٹ ہے ایف سی کے معظم جا انصاری کی جو ہے فائل وہ وہاں پر نظر آ رہی۔ ان دونوں خوش نصیبوں میں سے کسی ایک کا انتخاب جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے ہونے جا رہا ہے، لیکن خبری کا یہ بھی کہنا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ فی الحال جو ہے سندھ سے جو ہے وہ سندھ کے سب سے زیادہ سینئر جو گریڈ 21 کے افسر ہیں اس وقت آر پی او سکھر جو ہیں ڈاکٹر کرمان فضل کو سندھ پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے منتخب کرانے میں یا ان کی پوسٹنگ کرانے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ اور ایک اور نام جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کا بھی نام آ رہا ہے، جس میں جو ہے خود پی ٹی آئی کے جو سندھ کے گورنر ہیں ڈاکٹر عمران اسماعیل جو ہے وہ بھی ان میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ عمران اسماعیل جو ہے وہ غلام نبی میمن کو جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کے حیثیت سے دیکھنے کی خواہش مند ہے۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ اگر جیسا کہ وفاق کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ سندھ میں جب بھی کسی کو آئی جی کے حیثیت سے منتخب کرنا چاہتی ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سندھ سے وہ نہ ہو بلکہ پاکستان کے کسی بھی دوسرے صوبے کے افسر کو جو ہے وہ سندھ کے آئی جی کے حیثیت سے منتخب کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر وفاق کی جانب سے جو ہے محسن بٹ یا معظم جا انصاری کے نام آتے ہیں تو اس پر پھر سندھ حکومت جو ہے آنکھ بند کر کے وفاق کی اس خواہش کو یا اس فرمائش کو تسلیم کر لے گی اور اپنی حامی بھر لے گی، اور ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی منتخب ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر بیک وقت دونوں کے نام جو ہے وفاق کی جانب سے بھجوائے جاتے ہیں سندھ حکومت کو، تو پھر اس میں جو ہے سندھ حکومت جو ہے معظم جا انصاری سے زیادہ جو ہے وہ محسن بٹ کو ترجیح دے گی، فوقیت دے گی کہ محسن بٹ کو جو ہے سندھ پولیس کا نیا آئی جی بنا دیا جائے۔ اس سلسلے میں خبری کا کہنا ہے کہ محسن بٹ کے جو ہے سب سے بڑے حامی جو ہے سینٹ کے جو موجودہ چیئرمین صادق سنجرانی بتائے جاتے ہیں۔ صادق سنجرانی کی خواہش ہے
کہ محسن بٹ جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی بن جائے، اور صادق سنجرانی کے جو ہے جہاں عمران خان سے ان کے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں، عسکری ذرائع سے بھی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے خود آصف علی زرداری سے بھی ان کے تعلقات بہت اچھے بتائے جاتے ہیں۔ اگر ان کا نام بھجواتی ہے وفاقی حکومت تو پھر اس پر جو ہے سندھ حکومت جو ہے آنکھ بند کرتے ہوئے انہیں آئی جی سندھ کے لیے قبول کر لے گی، منظور کر لے گی، اور اگر ان کا نام نہیں بھجواتی اور اس کے بجائے معظم جاں انصاری کا نام آتا ہے تو اس پر بھی جو ہے بلا کسی اعتراض کے جو ہے سندھ حکومت اسے بھی قبول کر لے گی، اس لیے کہ معظم جاں انصاری بھی پیپلز پارٹی اور خاص طور سے رحمان ملک کے بہت ہی قریبی بتائے جاتے ہیں۔ وہ ایز اے ایس ایس پی ویسٹ بھی کام کر چکے ہیں، ایس ایس پی حیدرآباد بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایف آئی اے کراچی میں بھی وہ 5 سال تک جو ہے مسلسل جو ہے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ یہ کہنا ہے میڈیا رپورٹس کا، اور یہی کہنا ہے خبری کی جو اطلاع ہے ہمارے نمائندے کی، وہ بھی ان کا کہنا ہے کہ معظم جاں انصاری کے بھی مراسم جو ہے سندھ حکومت سے بہت زیادہ اچھے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سندھ کے نئے جو آئی جی ہوں گے تو وہ معظم جاں انصاری بھی ہو سکتے ہیں اور خود جو ہے محسن بٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خود سندھ حکومت جو ہے فی الحال ڈاکٹر کامران فضل کو جو ہے وہ ایز اے آئی جی سندھ جو ہے دیکھنے کی خواہش مند ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، ایک پیغام یہ ہے کہ وہ سیاستدان جو اپنے ذاتی اختلافات میں، اپنے ذاتی مفادات میں اگر ان کو کوئی دچکا لگتا ہے انہیں یا ان کی پارٹی کو، تو اس کے بعد جو ہے وہ ملک کے سلامتی کے جو ادارے ہیں ان پر زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں بدنام کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ وہ سیاستدان چاہے کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، وہ قابل احترام نہیں ہے بلکہ قابل نفرت ہیں، اور ملکی عوام کو جو ہے ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میڈیا کو بھی ایسے جو عناصر ہیں جو کہ ملک کی سلامتی کے اداروں کو جو ہے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کی جانب اپنی توپوں کا رخ موڑ دیتے ہیں، ان کو ہیرو کے بجائے ایز اے ولن کے شو کرنا چاہیے۔ اسی میں جو ہے ملک کی سلامتی بھی ہے اور ملک کی بہتری بھی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب کہ یہ آخر پولیس کے محکمے میں یہ ہو کیا رہا ہے کہ سیٹیں اپ گریڈ بھی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد انہی سیٹوں کو جو ہے ری ڈیزگنیٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا میں جو ہے سی ٹی ڈی کی جو سیٹ ہے اس کو ری ڈیزگنیٹ کرنے کی جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ بہت شد و مت کے ساتھ جو ہے اس وقت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو امین یوسف زئی جو 15 روز کے لیے انہیں جو ہے سی ٹی ڈی کا ایڈیشنل آئی جی بنا دیا گیا تھا، اس کے بعد سے سی ٹی ڈی کے جو کہا جاتا ہے کہ جو ڈی آئی جی ہے ان کی حالت غیر ہو گئی تھی اور انہوں نے جو ہے اپنے دفتر بھی آنا چھوڑ دیا تھا، اور بچوں کی طرف سے وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ضد کی تھی آئی جی سے کہ یہ فوری طور پر جو ہے یہ جو سیٹ ہے ایڈیشنل آئی جی کی سی ٹی ڈی میں اس کو ری ڈیزگنیٹ کر دیا جائے۔ اور اب اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آئی جی سندھ کے دفتر سے ہے کوئی 3 یا 4 لیٹر جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھجوائے جا چکے ہیں، اور ان سے یہ استدعا کی گئی کہ اس جو پوسٹ ہے اس کا نام جو ہے تبدیل کر دیا جائے، اور اب یہ جو ہے انٹرنل جو ہے احتساب جو پولیس کا ہونا ہے اس کے نام سے جو ہے یہ ایک الگ پوسٹ جو ہے بنائی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے کہا ہی جاتا ہے کہ امین یوسف زئی جو ہے وہ اس پوسٹ کے جو ہے وہ آخری ایڈیشنل آئی جی ہوں گے۔ اس طریقے سے سعود مرزا جو ہے وہ اس سی ٹی ڈی کے پہلے ایڈیشنل آئی جی بتائے جاتے ہیں، اور یہ جب گریڈ 20 سے 21 میں ان کا پروموشن ہوتا ہے تو اس وقت کہ جو آئی جی ہوتے ہیں سلطان صلاح الدین بابر خٹک جو ہے وہ یہ سیٹ جو ہے سی ٹی ڈی کی وہ اپ گریڈ کرتے ہیں، اور ان کو ان کا جو ہے
یہ جو سعود مرزا ہے انہیں پہلا ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد غلام شبیر شیخ، اقبال محمود، ڈاکٹر کامران فضل اور ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی بھی ان پوسٹوں پر جو ہے وہ رہ چکے ہیں، اور اب جو ہے یہ ڈاکٹر امین یوسفزئی جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ سی ٹی ڈی کے آخری ایڈیشنل آئی جی ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہ پوسٹ جو ہے، یہ جو پوسٹ ہے اسی کو جو ہے ری ڈیزگنیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں خبری کا کہنا ہے کہ 2 پوسٹیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جو ہے سیکرٹ فنڈ جو ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، ایک اسپیشل برانچ کی اور ایک سی ٹی ڈی کی، لہٰذا یہاں پر ایسے افسران کی پوسٹنگ کی جاتی ہے جس سے جو ہے بڑے افسروں کے تعلقات بہتر ہوں، تاکہ انہیں کہا جاتا ہے کہ فنڈ کو ادھر ادھر کرنے میں آسانی، اور یہ واحد پولیس کا ایسا فنڈ ہے کہ جس کا آڈٹ نہیں ہوتا، یہ کسی آڈٹ کے زمرے میں نہیں آتا کہ یہ جو اربوں روپوں کا یا کروڑ روپے کا جو فنڈ ہے یہ کہاں گیا، کون سے مخبروں کو دیا گیا اور کہاں اس کا خرچ ہوا، یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا، اس لیے کہ اس کا آڈٹ ہی نہیں ہوتا۔ یا تو آئی جی کے علم ہوتا ہے، یا پھر سیکٹری فائننس کے علم ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ جو ڈی آئی جی یا ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ یا ایڈیشنل آئی جی یا ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ہوتا ہے، ان کے علم ہوتا ہے کہ وہ جو خطیر رقم جو مخبروں کے لیے یا دوسرے کاموں کے لیے جو حکومت نے مختص کی ہوتی ہے سیکرٹ فنڈ کے نام سے، وہ فنڈ کا استعمال پراپر طریقے سے ہوا، صحیح طریقے سے ہوا یا غلط طریقے سے، یہ علم کسی کو بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا آڈٹ ہی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس طریقے سے ایک ڈی آئی جی ڈی ایل برانچ کی ایک پوسٹ ہے، یعنی کہ ڈی آئی جی ڈی ایل برانچ کی پوسٹ جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی 2012 میں شاید 11-12 میں جو ہے یہ پوسٹ کریٹ کی گئی تھی، اور اس کی نوبت اس وقت پیش آئی تھی کہ جب ارباب رحیم کہا جاتا ہے، جب وہ سی ایم تھے، اور ان کے دور میں جو ہے ایک ان پر سفارش ان پر آتی ہے کہ بھئی یہ جو مالک نام کا ایک پولیس افسر ہے جو ایف آئی اے میں ہو کرتے تھے، ان کو کسی طریقے سے اثر و رسوخ سے جو ہے وہ پولیس میں لانا ہوتا ہے اور اس کو گریڈ 20 بھی دینا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کوئی کورس نہیں کیا ہوتا، لیکن سیاسی سفارشات کی بنیاد پر جو ہے انہیں پولیس میں اپائنٹ کر دیا جاتا ہے، اور اپائنٹ کرنے کے بعد انہیں گریڈ 20 میں پرموشن بھی دے دی جاتی ہے، اور ان کو نوازنے کے لیے، ان کو کھپانے کے لیے جو ہے ٹریفک کے اندر ڈرائیونگ لائسنس برانچ کا ایک الگ ڈی آئی جی کی پوسٹ کو کریٹ کر دی جاتی ہے، اور وہ اس کے پہلے ڈی آئی جی ہوتے ہیں، اس لیے کہ اصولی طور پر جو ہے چونکہ انہوں نے کوئی کورس نہیں کیا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ جو ہے یونیفارم پہننے کے مجاز نہیں ہوتے، محض یونیفارم نہ پہننے کی وجہ سے جو ہے ڈرائیونگ لائسنس برانچ کا ایک ڈی آئی جی کی نئی پوسٹ کریٹ کر دی جاتی ہے، جس کے پہلے ڈی آئی جی عبد المالک کو بنایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو ڈی ایل برانچ ہے اسے ٹریفک پولیس سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور ڈی ایل برانچ کو ایک ایسا ڈی آئی جی ہے کہ جس کے انڈر میں نہ تو گریڈ 18 کا کوئی ایس پی ہے، وہ نہ ہی گریڈ 19 کا کوئی ایس ایس پی ایز اے ڈی آئی جی کے کام کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا واحد ڈی آئی جی ہے کہ جس کے انڈر میں سوائے ڈی ایس پیز کے اور کوئی بھی نہیں آتا۔ یہ ہے ڈائریکٹ ڈی آئی جی جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کے ایک ایڈیشنل آئی جی سندھ کے انڈر میں اور آئی جی کے انڈر میں، اور ان کے انڈر میں نہ کوئی ایس پی ہے اور نہ ہی کوئی ایس ایس پی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک ایمرجنسی سروسز اینڈ سیکورٹی ڈویژن کی ایک پوسٹ ہے جو ڈی آئی جی کی ہے، لیکن وہ ابھی اس کی سینکشن نہیں ہو چکی ہے، جس پر جو ہے اس وقت مقصود میمن جو ڈی آئی جی سیکورٹی زون ہیں وہ براجمان ہیں۔ انہوں نے یہ پوسٹ جو ہولڈ کی ہوئی ہے محض اس وجہ سے کہ ایس ایس یو جو ہے وہ بدقسمتی سے جو ہے ڈی آئی جی سیکورٹی کے زون کے انڈر میں نہیں آتا، بلکہ وہ اس ڈی آئی جی ایمرجنسی سروسز اینڈ سیکورٹی ڈویژن کے انڈر میں آتا ہے، اس لیے ڈی آئی جی مقصود میمن نے اس پوسٹ کو بھی ہولڈ کیا ہے تاکہ ایس ایس یو جو ہے وہ ان کے چین آف کمان میں آ جائے۔ اس طریقے سے ایک اور بڑی عجیب و غریب پوسٹ ہے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کی، جہاں ولی اللہ دل جو ہے وہ اس وقت اس سیٹ پر براجمان ہے، لیکن یہ بھی پوسٹ ایسی ہے کہ یہ پوسٹ ابھی تک جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ سے سینکشن نہیں ہے۔ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن تو یہ کہلاتے ہیں، لیکن ان کے انڈر میں کوئی ایک بھی انویسٹیگیشن کا افسر نہیں آتا۔
یعنی اس انویسٹیگیشن کے جو ایس پی ہیں وہ زونل ڈی آئی جیز کے انڈر میں آتے ہیں، انویسٹیگیشن کے جو ڈی ایس پی ہیں وہ بھی زونل ڈی آئی جیز کے انڈر میں آتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ڈائریکٹ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے چین آف کمان میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن اصولی طور پر جو ہے جب آپ لوگوں نے جو ایک نئی پوسٹ متعارف کرا دی سندھ پولیس نے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کی، تو پھر انویسٹیگیشن کے تمام ایس ایس پیز جو ہے وہ براہ راست جو ہے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن ولی اللہ دھل کے چین آف کمان میں آنا چاہیے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو بیٹھنے کے لیے کوئی آفیسی سرے سے نہیں ہے، تو وہ کیا چین آف کمان چلا سکیں گے اور کیا کر سکیں گے۔ فی الحال تو اب یہی اطلاع ملی ہے کہ سی ٹی ڈی کے جو طاقتور ڈی آئی جی ہے عمر شاہد جو ہے وہ اپنے ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ کو ری ڈیزگنیٹ کرنے کی کوششوں میں لگے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 2-4 دن میں جو ہے یہ پوسٹ سرے سے ہی ختم کر دی جائے گی۔ ناظرین، اب پروگرام کے اگلے خبر پر جانے سے پہلے جو ہے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، بات کرتے ہیں ان تھانے داروں کی جنہوں نے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کے رٹ کو ایک طریقے سے چیلنج کر دیا ہے۔ یعنی ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ غلام نبی میمن ایڈیشنل آئی جی کراچی کی رٹ پر جو ہے ایک طریقے سے سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ ایسے تو کہا جاتا ہے کہ جو 32 پولیس افسروں کو جو کہ ایس ایچ او تھے، ایس ایچ او رہ چکے تھے، ان پر جو ہے ایس ایچ او شپ کے دروازے اس لیے بند کر دیے گئے، ان کو اس لیے نااہل قرار دیا گیا کہ ان پر جو ہے آرگنائز جرائم چلانے کا الزام تھا، یا اس الزام میں وہ سسپینڈ ہو چکے تھے، یا انہوں نے دوسری مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کی تھی۔ ان کے لیے تو جو ہے ایک سخت ترین حکم نامہ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے جاری کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ جو میں کچھ پولیس افسروں کی لسٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ پولیس افسران بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے رٹ کو براہ راست چیلنج کر رہے ہیں، یعنی رٹ کو انہوں نے ایک طریقے سے للکارا ہوا ہے۔ اس میں ایک سب سے پہلا نام جو آ رہا ہے سکھن تھانے کے ایس ایچ او غیور کا۔ غیور جو ہے وہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کے ہاتھوں سسپینڈ ہو چکے تھے، گڈاپ سٹی تھانے سے یہ سسپینڈ ہو چکے تھے، اور ان پر جو ہے 75 لاکھ روپیہ رشوت لینے کا الزام تھا، جس کی آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ خود غلام نبی میمن اپنے ہی ان کانوں سے سن چکے تھے۔ اس ریکارڈنگ کو سننے کے بعد لال پیلے ہو کر انہوں نے غیور کو سسپینڈ کر دیا تھا۔ لیکن کیا ہوا، پھر وہ گھوم پھر کے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کے ہاتھوں ہی سکھن تھانے کے ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے رٹ کو چیلنج نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طریقے سے درخشاں تھانے کے جو ایس ایچ او تھے اعظم گوپانگ، یہ بھی تقریباً کوئی 15-20 لاکھ روپے ان پر بھی رشوت لینے کا الزام تھا۔ اپنے علاقے میں جو ہے یہ مختلف قسم کے جرائم، جس میں جو ہے وہ آئس، شیشہ اور گیسٹ ہاؤس جہاں پر سب کچھ ہوتا ہے وہ چلانے کا ان پہ الزام تھا۔ اس الزام پر جو ہے اس کی بھی آڈیو ریکارڈنگ جو ہے بدقسمتی سے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی اپنے ان کانوں سے سن چکے تھے، اور اس کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہاں یہ جو اعظم گوپانگ ہے یہ کرپٹ ہے، کرپشن میں ملوث ہے، تو ان کو بھی انہوں نے سسپینڈ کر دیا۔ اب اس سسپینشن کی اس آرڈر کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ پھر خود ہی موصوف کے ہاتھوں جو ہے وہ گلستان جوہر تھانے کے جو ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب ناظرین، آپ خود ہی فیصلہ کریں، خود ہی سوچیں کہ کیا وہ پہلا آرڈر غلط تھا، یا اب جو دوبارہ آپ نے ایس ایچ او لگایا یہ آرڈر غلط ہے۔ یہ اب کھلا تضاد، یا آپ کے ایڈیشنل آئی جی کراچی صاحب آپ کے رٹ کو یہ چیلنج نہیں تو کیا ہے۔ اسی طریقے سے آصف منور جو ہے وہ کلاکوٹ تھانے کے ایس ایچ او ہیں، یعنی جس کا بلند بانگ دعویٰ ہے کہ وہ منہ سے کہہ کر مانگ کر جو ہے وہ تھانہ لیتے ہیں، یعنی کہ کوئی رکاوٹ نہیں ان کے لیے
اگر وہ آج کہیں کہ میں نے ایئرپورٹ تھانے کا SHO لگنا ہے تو غلام نبی میمن لاکھ کوشش کریں، خود IG کوشش کرے کہ نہیں ان کو نہیں لگنا ہے، لیکن تب بھی وہ ایئرپورٹ تھانے کا SHO لگنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ میں انتہائی دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہاں پر کلاکوٹ تھانے سے سسپینڈ ہوتے ہیں چیف منسٹر کی شکایت پر۔ اس کے بعد جو ہے نعمان صدیقی سے تعلقات جو DIG ایسٹ بہت اچھے ہیں، ان سے تعلقات کی بنیاد پر وہ الفلاح تھانے لگ جاتے ہیں SHO۔ الفلاح تھانے میں چونکہ کوئی اتنی اچھی مالی لحاظ سے اتنا اچھا تھانہ نہیں کہ جس سے خود SHO موصوف کا اپنا گھر کا کچن چل سکے تو دوسروں کے کچن وہ کس طرح سے روشن رکھ سکتے ہیں، لہٰذا وہ کچھ ہی دن وہاں پر رہے اور وہاں سے انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنا ٹرانسفر کرا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اب تو انہوں نے دوبارہ کلاکوٹ تھانہ ہی جانا ہے، اور وہی ہوا، دوبارہ چلے گئے کلاکوٹ میں ان کی پوسٹنگ بھی سب کچھ پوسٹنگ کرنے پر وہ خود قادر نہیں ہیں، وہ اپنے دستخط سے خود SHO نہیں لگتے ہیں، ان کے ایک زون سے دوسرے زون میں ٹرانسفر کروانا یہ بھی کوئی کسی ایک DIG کا اختیار نہیں ہے، یہ آرڈر خود ایڈیشنل IG کراچی کا ہے کہ سٹی سے وہ پہلے گئے کہنے میں ایسٹ گئے، وہاں SHO الفلاح لگیں، الفلاح کا SHO انہیں کورنگی تھانے کورنگی کے جو SP ہے فیصل افضل چاچڑ انہوں نے کروایا، ان سے ظاہر ہے DIG ایسٹ نعمان صدیقی نے کہا ہوگا، اور سٹی سے ایسٹ میں ٹرانسفر بھی ظاہر نعمان صدیقی کے کہنے پر ایڈیشنل IG کراچی نے کیا ہوگا، اب جب وہ دوبارہ کلاکوٹ لگے تو وہاں سے پھر ان کا زون ٹرانسفر جو ہے وہ بھی ایڈیشنل IG کراچی نے کیا ہوگا نا۔ تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب اگر رٹ کو چیلنج نہیں ہے ایڈیشنل IG کراچی کی تو پھر کیا ہے؟ وہ 32 کے خلاف آپ نے یہ کارروائی کر دی کہ بھئی یہ ان پر کرپشن کے الزامات ہے، آرگنائز جرائم کے الزام ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، یا یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے، یا ان کے جرائم جو ہے وہ غلام نبی میمن کو نظر نہیں آتے، یا ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے، یا ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے میمن صاحب کے کوئی پر جلتے ہیں جو ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہیں۔ اسی تو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو SHO ہیں یہ رٹ کو جو ہے ایڈیشنل IG سندھ کے رٹ کو چیلنج کرنے کے چلتے پھرتے اشتہار ہیں۔ یہ جب تک SHO کی سیٹ پر بیٹھے ہیں یہ ایڈیشنل IG کراچی کا جو رٹ ہے نا وہ ان کے آگے 0/0/0 ہے۔ ابھی لسٹ اتنی ہی نہیں ہے، اب اور بھی میں آپ کو کچھ نام اس میں ایسے بتا دوں کہ ایک تو یہ لگے ہوئے ہیں عنایت اللہ مروت، ابھی جو ہے وہ نے ابراہیم حیدری تھانے کا SHO لگایا، وہاں سے پہلے وہ گلستان جوہر سے وہاں پر ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، کرپشن یا آرگنائز جرائم کے الزام ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر گڈاب سٹی لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اب انہیں جو ہے ان کی مرضی پر ان کے خواہش کے مطابق جو ہے وہ ابراہیم حیدری جیسے سونے کی کان نما تھانے کا انہیں SHO جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ اب سب سے بڑھ کر یونس خٹک SHO نیو کراچی انڈسٹریل ایریا، انہیں SHO لگا دیا گیا ہے۔ قتل ہوتا ہے، پولیس مقابلہ ہوتا ہے، FIR ان کے خلاف درج ہوتی ہے، ملیر کوٹ میں سے اس کی ضمانت منسوخ ہوتی ہے، وہاں سے لہراتا واصلہ چلا جاتا ہے، مفرور کوٹ سے گرفتاری کا حکم ہے، کوئی نہیں گرفتار کرتا ہے، گرفتار تو کجا اس کو کوئی سیٹ سے نہیں ہٹاتا، کوئی سسپینڈ بھی نہیں کرتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، نہ تو ان کے SSP کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ مفرور ہے قتل کیس میں، نہ اس کے DIG جو ہے کیپٹن صاحب کو نظر آتا ہے، اور نہ ہی خود اصول پرستی کے چلتے پھرتے جو اشتہار ایڈیشنل IG کراچی ہے ان کو بھی نظر نہیں آتا کہ بھئی یونس خٹک جو ہے یہ تو قتل کے مقدمے میں مفرور ہے، وانٹڈ ہے، بدستور SHO ہے، اور ابھی بھی اس وقت SHO کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خالق انصاری لگے ہوئے ہیں SHO منگو پیر، بڑا بلند بانگ دعویٰ کہ جی انہوں نے تو SHO شپ کا امتحان پاس کیا ہے۔ اب کوئی ان سے یہ پوچھے بھی کہ SHO شپ کا امتحان کیا کوئی نان اپر کوالیفائیڈ پولیس افسر جو ہے کیا اس امتحان میں بیٹھنے کا مجاز ہے جو کہ SHO شپ کے لیے لیا جاتا ہے؟ کوئی سوال کا مجھے جواب دے، وہ تو کوئی کورس ہی انہوں نے نہیں کیا ہے، اس کو کیسا آپ نے اپر کوالیفائڈ ڈکلیئر کر دیا، اور پھر آپ نے اس کو کس قانون اور کون سا کرائٹیریا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے انہیں جو ہے امتحان میں پاس شدہ کہہ کر جو ہے منگو پیر تھانے جیسے ایک سونے کی کان ہے، یعنی کہ سونے کی کان تھانہ جو ہے اس میں آپ نے اسے SHO بنا دیا۔ اب یہ تمام کے تمام وہ افسران ہیں
पुलिस अफसरान ने जो कि एडिशनल आईजी कराची के रिट को बराह रास्त जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। अगर अब इसमें मुझे कोई शवाहिद या सबूत की ज़रूरत नहीं है, खुद एडिशनल आईजी कराची अपने दाएं और अपने बाएं देखें तो उन्हें एक नहीं दो नहीं बहुत सारे ऐसे शवाहिद नज़र आ जाएंगे जो मेरी इन बातों की, मेरी इन इल्ज़ामात की, मेरी इन दावों की तस्दीक कर रहे हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। और इन्हें जो है वो अपनी वो मजबूरी भी नज़र आ जाएगी जिस मजबूरी के बलबूते पर जो है दिल पर पत्थर रखते हुए, दिल पर जबर करते हुए उन्हें इन नगीनों को जो है वो थानों का एसएचओ लगाना पड़ रहा है। इमरान आफरीदी एक एसएचओ था सईदाबाद का, सबसे आखिर में मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ कि उन्हें जो है केमाड़ी के जो एसएचओ थे एसएसपी थे फिदा जौहरी, उन्होंने उसको सस्पेंड किया, रिवर्ट किया ऑर्गेनाइज जराइम पर। अब ये उनका डोमेन है एडिशन वो क्या नाम है फिदा जौहरी का कि वो कब उसकी इंक्वायरी ख़त्म करते हैं, क्या करते हैं, उसको क्या पनिश करते हैं। प्रेशर डाला जाता है उस पर कि इसको आप बहाल करें, इसको हमने ट्रांसफ़र करना है, इसको हमने मलीर डिस्ट्रिक्ट में एसएचओ लगाना है। इसे कहते हैं जिसका बाप जिंदा हो उसको हरामी कौन कह सकता है। ये मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कहता रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ ये सब कुछ कहने पर। ये रियाकारी है, ये मुनाफकत है कि 32 पुलिस अफसरों के लिए तो आपका कुछ अलग पैमाना है और जो चहीते हैं उसके लिए आपका कोई अलग पैमाना है। अभी इटली से एक पुलिस अफसर आता है अपने रिलेटिव से, बच्चों से, बीवी बच्चों से, रिश्तेदारों से मिलने के बाद और उसको जो है एसएचओ आप लगा देते हैं सुपर मार्केट थाने का, रिजवान पटेल जिसका नाम है। अब पर्ची आती है, ऑर्डर तो एसएसपी करता है एसएचओ का कि इसको एसएचओ सुपर मार्केट में लगा दिया, लेकिन उसको भी पता है कि ये चेन कहाँ से चला है, डीआईजी को पता है कि इसका सिफारशी कौन है, एडिशनल आईजी को पता है कि इसका सिफारशी कौन है। काम सारा नॉन स्टॉप चल रहा है, लेकिन हर एक को पता है कि ये चेन जो है कहाँ से हिलाई गई है, कितने पैसे इसमें खर्च हुए हैं और क्या हुआ। लेकिन बड़ा स्मूथ ट्रांजेक्शन है, कोई इसमें ना रोकता है ना कोई टोकता है। बनना जिसने एसएचओ लगना है वो एसएचओ बनने में कामयाब हो जाता है। देखने वाले मुंह देखते रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, खुद उनके हाथों सबका सब कुछ हो रहा है। और तो और एसएसपी कोरंगी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के हाथों लांडी थाने के एसएचओ गुलजार थोनियो जो कि ऑर्गेनाइज जराइम चलाने के इल्ज़ाम में न सिर्फ मुअत्तल बल्कि रिवर्ट भी कर दिए गए थे, उन्हें गुज़िश्ता रोज़ जो है वो डीआईजी ईस्ट नोमान सिद्दीकी ने न सिर्फ बहाल किया बल्कि उन्हें जो है दोबारा जो है वो एसएचओ न्यू टाउन लगा दिया गया। जब मैं कहता हूँ कि जिसका बाप जिंदा हो उसको हरामी कौन कह सकता है, तो फिर ये हमारे बाज़ पुलिस अफसरों को इस पर एतराज़ होता है और कहते हैं कि ये आप इंतहाई जो है अजीब किस्म की जो है वो मिसाल या बात करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं अपनी बात को किस तरीके से समझाऊँ कि भाई ये आखिर क्या आपके पास पैमाना है कि एक एसएसपी जो है वो उन्हें जो है करप्शन पर या ऑर्गेनाइज जराइम चलाने के इल्ज़ाम में रिवर्ट भी करते हैं, सस्पेंड भी करते हैं, फिर आखिर इसमें कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि उन्हें जो है वो डीआईजी नोमान सिद्दीकी न सिर्फ बहाल करते हैं बल्कि उन्हें दोबारा न्यू टाउन जैसे थाने का एसएचओ भी लगा देते हैं। अब ये आप लोगों का दोहरा म्यार नहीं है तो क्या है, जब इस बारे में वो जो 32 पुलिस अफसरान जिन पर एसएचओशिप के दरवाजे आप लोगों ने बंद कर दी, जिन्हें आपने नाअहल करार दिया, जब वो कहते हैं कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन, तो फिर उसमें क्या गलत है। यही सब कुछ तो हमें नज़र आ रहा है कि ये जिसे चाहते हैं उन्हें लगा देते हैं, जिनको नहीं चाहते हैं उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर जो है उन्हें निशान इबरत बनाने से भी दरेग नहीं करते। नाज़रीन, इससे कबल के मैं इजाज़त चाहूँ, फिर मेरा वही मुतालबा है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।